بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ کا لباس کہاں تک ہوتا تھا، اور بتاؤں گا کہ جدید سائنس اس کے کیا فائدے بتاتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پی کے آفیشیل۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ٹخنوں کے اوپر لباس، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جدید سائنسی تحقیقات۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لنگی آدھی پنڈلی تک ہونی چاہیے اور اس کے نیچے ٹخنوں تک کوئی مضاحکہ نہیں۔ ٹخنوں سے نیچے جتنے حصے پر لنگی لٹکے گی وہ حصہ آگ میں جلے گا۔ جو شخص متکبرانہ کپڑے کو لٹکائے گا، قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر کرم نہیں کریں گے۔ تو دوستو، یہ آپ نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پنڈلی تک لنگی یا شلوار پہنتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی بالکل اسی طرح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جدید سائنس اس کے کیا فائدے بتاتی ہے۔ امریکی ہیلتھ سینٹر کی رپورٹ۔ طاہر منیر صاحب فوم کا کاروبار کرتے ہیں، اچھے پڑھے لکھے صاحب ہیں۔ فرمانے لگے، میں امریکہ مشیگن اسٹیٹ میں سفر پر تھا، وہاں ایک ہیلتھ سینٹر دیکھا۔ میرے دوست نے کہا کہ یہاں چلو، آپ کو مزیدار چیزیں دکھاتا ہوں۔ ہم اکٹھے اس سینٹر میں پہنچے۔ بہت بڑا سینٹر تھا، اس کے مختلف شعبے تھے۔ ہم پھرتے پھراتے شعبہ لباس میں پہنچے تو ایک جگہ لکھا ہوا تھا، شلوار ٹخنوں سے اوپر لٹکاؤ۔ شلوار میں کہہ رہا ہوں، وہاں لفظ لباس لکھا ہوا تھا۔ اس سے ٹخنوں کے ورم، جگر کی اندرونی تکالیف اور پاگل پن سے بچ جانے کا علاج ہے۔ میں چونک پڑا۔ میں نے پوچھا، یہ سینٹر مسلمانوں کا ہے؟ کہا کہ نہیں، یہ عیسائیوں کا تحقیقی ادارہ ہے، اور یہاں صحت کے مختلف عنوانات پر تحقیق کی جاتی ہے، جن میں بعض اسلامی احکامات بھی زیر بحث آتے ہیں۔ اگر شلوار ٹخنوں کے نیچے ہوگی، بعض اہم ترین شریانیاں ہیں جن کو ہوا اور پانی کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اگر وہ ڈھکی رہیں تو جسم کے اندر مذکورہ بالا تبدیلیاں آتی ہیں۔ تہبند اوپر باندھنے سے جراثیم سے بچاؤ رہتا ہے۔ اسلامی احکامات میں سے ایک یہ ہے کہ تہبند باندھنا ہو تو اسے ٹخنوں سے اوپر رکھا جائے۔ ظاہری طور پر سائنس اور اسلام میں اس چھوٹی سی بات پر کوئی مماثلت نہیں ملتی، مگر ذرا سا دھیان کے بعد ہم یہ جان سکتے ہیں، اگر تہبند نیچے ہوگا تو وہ خام خواہ راہ چلتے زمین پر لگے گا اور راستہ خود بخود صاف ہوتا جائے گا۔ ہمیں اس سے کیا فائدہ؟ گندی مٹی کے تمام مضر جراثیم تہبند کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ چھوت کی کئی بیماریوں کے جراثیم بھی ہوں جو کہ وبائی صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے اس سے تہبند والے کو تو ضرور کوئی نہ کوئی اثر ہوگا۔ تہبند پاجامہ، شلوار یا پتلون کا نیچا رکھنا اسلام میں پسندیدہ امر نہیں۔ علاوہ تکبر کی علامت کے گھسٹتا ہوا پاجامہ وغیرہ بہت جلد گندا اور غلیظ ہو جاتا ہے اور جلد پھٹ جاتا ہے۔ ہمارے ملک کے بعض علاقوں میں تہبند اتنا لمبا چوڑا باندھتے ہیں کہ چلتے ہوئے زمین پر گھسٹتا چلا جاتا ہے، اور جب تیز چلنے یا دوڑنے کی ضرورت پیش آئے اسے ہاتھ سے تھامنا پڑتا ہے تاکہ آدمی گرنے نہ پائے۔ میں نے ایک امیر آدمی کو دیکھا جو بیش قیمت ریشمی تہبند بہت بڑا باندھا کرتا تھا۔ جب وہ چلتا تو اس کے پیچھے گھسٹتا ہوا جاتا، اور اس کے ساتھ کوڑا کرکٹ اور کنکریاں بھی گھسٹتی جاتی۔ جہاں وہ گزرتا اس کے پیچھے پیچھے ایسے معلوم ہوتا کہ جھاڑو پھیرا ہوا ہے۔ ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ میں وہ اپنا تہبند کے پرخچے اڑا دیتا، اور اسی میں وہ اپنی شان سمجھتا تھا۔ لمبی گھسٹتی ہوئی پتلون یا شلوار کا بھی یہی حشر ہوتا ہے۔ پائنچے گندے ہونے کے علاوہ جلد پھٹ جاتے ہیں۔ پتلون کے پائنچہ کی الٹی تہہ میں تو خاک اور غبار کے علاوہ گھاس پھوس اور چھوٹے پودوں کے بیج جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک انگریزی اخبار میں ایک خوش مذاق نامہ نگار نے ایک مضمون شائع کیا اور تجربہ بتایا کہ اس نے اپنی پتلون کے پائنچے کی تہہ کا گرد و غبار ایک گملے میں جھاڑ دیا اور اسے پانی دیا تو کئی چھوٹے چھوٹے پودے اگ آئے۔ ہم نے بھی تجربہ کیا اور اسے صحیح پایا۔ اس قسم کا لباس صفائی اور پاکیزگی کے منافی ہوتا ہے، اور لباس پر لگی ہوئی ہر قسم کی غلاظت یا گندگی صحت انسانی پر لازماً اثر انداز ہوتی ہے۔
تو دوستو آپ نے دیکھا کہ سائنس ہمیں آج ان چیزوں کے فائدے بتا رہی ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم 1400 سال پہلے ہی دے دیا تھا۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔